بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری بائی گل کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیسے پیدا کیا گیا؟ ان کو کون کون سے معجزات عطا کیے گئے؟ ان کی قوم پر آسمان سے کھانا کیوں نازل ہوتا تھا؟ اور اس قوم نے ایسا کیا گناہ کبیرہ کیا تھا جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سوہر بنا دیا؟ حضرت بی بی مریم بنو اسرائیل کے قبیلے میں سے تھی، جن کے والد کا نام عمران اور جن کی والدہ کا نام حنا تھا۔ آپ بچپن ہی سے بہت زیادہ عبادت گزار بچی تھی، اور جب آپ بڑی بھی ہوئی تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ آپ کو دنیاوی کسی چیز سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتی۔ آپ نے خود کو تمام لوگوں سے علیحدہ کر لیا تھا اور ایک گھاٹی میں جا کر عبادت کیا کرتی تھی، اور اکثر لوگوں نے آپ کے پاس بنا موسم کے پھل رکھے ہوئے دیکھے تھے، وہ پھل جو اس دنیا میں وجود نہ رکھتے تھے۔ حضرت مریم حسب معمول اپنی عبادت میں مشغول تھی کہ انہوں نے اپنے کمرے میں ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا، جن کو دیکھنے کے بعد وہ ڈر گئی اور کہنے لگی، اے نوجوان، تم کون ہو؟ تمہیں رحمان کا واسطہ مجھے بخش دو۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل نے اپنا تعارف کروایا اور وہاں آنے کا مقصد بیان کیا۔ حضرت جبرائیل نے بی بی مریم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے باطن سے ایک بچہ پیدا ہو، اور ان کو وہ نبوت عطا کریں گے اور کتاب عطا کریں گے جو اہل بنو اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ بی بی مریم نے فرمایا، آج دن تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، تو بغیر مرد کے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح سے انہوں نے آدم کو بغیر باپ کے ماں کے پیدا کیا تھا، اور جس طرح سے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اسی طریقے سے وہ تمہارے بچے کو بھی بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ بی بی مریم خاموش ہو رہی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے حمل بڑھنے لگا، لوگوں کی باتیں اور تہمتیں زیادہ ہونے لگی، اور حضرت مریم کے قبیلے والے ان پر زنا جیسی تہمتیں لگانے لگے۔ ایک دن بی بی مریم ان باتوں سے تنگ آ کے بیت المقدس سے 9 کلومیٹر دور ایک جنگل میں جا پہنچی۔ وہاں پر وہ ایک وادی میں جا پہنچی جس کو سراقہ بھی کہا جاتا ہے اور بیت الحام بھی۔ آپ نے وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آپ درد اور تکلیف کی حالت میں تھی، وقت پیدائش قریب تھا، تب بھی آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ میرے خاندان والے اور قبیلے والے مجھ پر تہمتیں کسیں گی۔ اسی تکلیف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد آپ پریشان ہو گئی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے نیچے سے آواز دی اور کہا، اے بی بی مریم، پریشان نہ ہو، تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کھجور کا درخت ہے، اس کی کھجوریں کھاؤ، اور تمہارے پیروں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، وہاں سے پانی پیو
اور اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو اور 40 دن یہیں پر رہو، اور اگر ان 40 دنوں میں تمہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو اسے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہو کہ تم حالت صوم میں ہو اور کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنے قبیلے والوں کے پاس لوٹی تو قبیلے والوں نے انہیں دیکھ کر آوازیں کسنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ زنا کار لوٹ آئی ہے، تم نے یوسف کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم نے فرمایا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہم کیوں تمہاری بات مانیں، اور تمہارے پاس اپنی پارسائی کا کیا ثبوت ہے؟ یوسف حضرت مریم علیہ السلام کے منگیتر کا نام تھا۔ حضرت بی بی مریم نے فرمایا کہ میری بے گناہی اور پاک دامنی کا ثبوت یہ بچہ دے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بول پڑے اور کہنے لگے کہ میری ماں پاک دامن اور معصوم ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور مجھے نمازی اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نبوت عطا کریں گے اور کتاب دیں گے تاکہ میں لوگوں کے لیے راہ ہدایت بن سکوں۔ کچھ لوگ حضرت مریم کی بات پر یقین کر گئے، اور کچھ لوگوں کے دل میں ابھی بھی اختلاف تھے اور انہوں نے حضرت مریم کو قبول نہ کیا اور ان پر تہمتیں لگاتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حالات بیت اللہ کے بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ آپ کو بیت اللہ چھوڑ کر مصر جانا پڑا، اور 13 سال آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور اس کے بعد حکم خدا سے دوبارہ فلسطین لوٹے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیشتر معجزات بھی عطا کیے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور نامولود حالت میں بول پڑے تھے، اور آپ پیدائشی نبینوں کو اپنا ہاتھ لگا کر ٹھیک کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا، مردے زندہ کرتے، اور آپ کی قوم پر آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے درجے پر فائز کیا، اور آپ کی قوم میں سے 12 لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے لقب سے پکارا گیا ہے، اور یہی وہ لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ ایک دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اگر تمہاری کہی ہوئی ہر بات سچ ہے تو پھر کیا تمہارا رب اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا بھیجے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر مت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس طرح سے کیجئے کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہو، اور یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کھانے کا مزہ چکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا تھا کہ اس کھانے کو اسی وقت کھانا اور اگلے دن کے لیے جمع مت کرنا، لیکن وہ بدبخت قوم
اس چیز پر آمادہ نہ ہوئی اور انہوں نے کھانے کو پچھلی قوموں کی طرح جمع کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا اور وہ قوم جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائی تھی بندر اور سور میں تبدیل ہو گئی۔ بنو اسرائیل نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ان پر تہمتیں لگاتے اور ان کو پریشان کرتے۔ بنو اسرائیل میں اس وقت ایک یہودی بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے ذریعے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بحفاظت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور ان کا ہم شکل وہاں پر بھیج دیا۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک ایسی خوبصورت ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔